شام کا ٹائم یہ ہے کہ جب آپ فرض کریں وہ چیز اگر مارننگ میں لے لیں گے تو وہ ابزارب ہو جائے گی. آپ کا میلاٹونین کا جو سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے نا, جو آپ کا روٹین والا سونے کا ٹائم ہے, میلاٹونین اس سے 2 گھنٹے پہلے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے شام کو کہتے ہیں. اسی لیے شام کو. اچھا, اور کچھ ٹیکنیکس بھی بتائیں ہمیں. دیکھیں اس میں اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وجہ کیا ہے, سلیپ کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر سلیپ کی وجہ کوئی عادت ہے, فرض کریں عادت کیا ہے, اوور تھنکنگ کی عادت ہے, تو آپ اوور تھنکنگ کو مینیج کریں. اوور تھنکنگ کے لیے سائیکالوجی میں بہت سی ٹیکنیکس ہیں, سی بی ٹی لوگ یوز کرتے ہیں, اس کی بہت سی اوور تھنکنگ کی ٹیکنیک ہے, جس طرح تھاٹ پارکنگ ایک ٹیکنیک ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں. سر کچھ لوگ ہوتے ہیں سامنے والا بات کر رہا ہوتا ہے اس کو سنتے نہیں, اپنی تھنکنگ میں لگے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں, کہیں اور گھومے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی اوور تھنکنگ کہیں گے. اوور تھنکنگ ہو سکتی ہے, ظاہر ہے, بیکاز دے آر ناٹ فوکسڈ. نہ بالکل فوکس نہیں. اس میں ضروری نہیں کہ ان کی صرف سائیکالوجی, اس کے اندر ان کی برین کیمسٹری انوالو ہوتی ہے, کہ ان کے برین میں کیمیکلز کا کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, سائیکالوجیکل ریزن ہو سکتی ہیں, نیوٹریشنل وجہ ہو سکتی ہے, کہ ان کا فرض کریں, میں نے جیسے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جو ایسیٹل کولین کہلاتا ہے. ایسیٹل کولین آپ کو فوکس دیتا ہے, اگر اس کی کمی ہوگی نا تو آپ ان فوکسڈ ہی ہوں گے. اچھا, سب سے پہلی ٹیکنیک آپ مجھے بتا دیں کہ پوری دنیا ریلز پہ لگی ہوئی ہے, ریلز دیکھتی رہتی تھی, اب اس کو عادت ہے, اب وہ جب اینڈ میں تھک جاتا ہے اس کو 3 بجے 4 بجے جتنے بجے بھی وہ جو غوطہ لگتا ہے نیند کا, پھر وہ لگا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ایسی ٹیکنیک کرے؟ پہلی تو یہ ہو گئی کہ ریلز دیکھنا چھوڑے, ٹھیک ہے, مگر کوئی ٹیکنیک بھی ایسی ہو نا کہ جو آپ بتائیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی شام کو 9-10 بجے جو ہے نا بس اس کو نیند آنا شروع. ٹیکنیک سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ کا پروگرام اویئرنیس ہے. دیکھیں جب تک آپ مائنڈ کو کنٹرول نہیں کریں گے, دیکھیں اویئرنیس بھی ایک ٹیکنیک ہے. ایوری پازیٹیو تھنگ اسٹارٹ فرام دا اویئرنیس. آپ اویئرنیس دے رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سونے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے موبائل یوز نہ کریں, کیونکہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے سونے والا ہارمون خارج ہونا شروع ہوتا ہے, اور جب آپ موبائل دیکھتے ہیں, موبائل سے بیسیکلی نا ایک خاص قسم کی لائٹ ہے جسے ہم بلو لائٹ کہتے ہیں, وہ ٹریگر ہوتی. اب بلو لائٹ جو ہے وہ سونے والا جو ہارمون اس کی دشمن ہے. بلو لائٹ ہوگی تو سونے والا ہارمون خارج نہیں ہوگا. تو جب تک آپ موبائل دیکھتے رہیں گے پھر وہ آگے بڑھتے رہیں گے. ہاں, پھر وہی نیند والا کنسیپٹ, نیند تو آنی ہے, پھر نیند جو ہے نا اندر والا جو سائیکل ہے نا وہ فورس کرے گا آپ کو سونے کے لیے, لیکن یہ ہے کہ وہ پھر آپ کی جو نیند ہوگی کمپرومائزڈ ہوگی. اچھا, کچھ عورتیں ہیں جیسے بڑی ڈسپلنڈ ہوتی ہیں, ان کی عادت ہوتی ہے اپنی چیزوں کو سمیٹ کے, کچن کے برتن جو اگر دھل گئے تو کیبنٹوں میں رکھ کے, اور اگر کمرہ میں کوئی کپڑے وپڑے بکھرے ہوئے ہیں تو ان کو اپنی اپنی جگہوں پہ رکھ کے سب کچھ سمیٹا سماٹی کر کے پھر سوئیں, تو ان کو بڑی اچھی نیند آتی ہے. اور کبھی کبھار جیسے اگر بچے بہت تنگ کر رہے ہوں یا ان کی لائف سٹائل تھوڑا سا چینج ہو جائے کہ برتن جو ہے وہ کچن میں پڑے ہوئے ہیں, تپڑی لگی نہیں ہے, یا کوئی ایسا کام, یا کمرہ جو ہے بکھرا ہوا ہے, تو ان عورتوں کو نیند جلدی نہیں آتی, وہ پھر وہ بڑی پریشانی میں رہتی ہیں. لیٹ تو جائیں گی تھکاوٹ کی وجہ سے, مگر ان کو ایک سٹریس رہتا ہے, ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار وہ رہ گیا تھا, یہ کمرہ ایسے پڑا ہوا ہے, میں یوں سو رہی ہوں, تو وہ جو سائیکل نیند کا آنا ہے جو 3 سٹیپ والا ہے وہ آتا ہی نہیں ہے ان کو, نیند کا جو ہے نا پہلا سٹیپ بھی بالکل گہری صرف نیند اسی آتی وجہ سے, نہیں. کیونکہ ہاں وہ زون میں رہتی ہے کہ یار یہ میں کر نہیں سکی, باڈی بہت تھکی ہوئی ہے کام کر کر کے کہ سونا چاہ رہی ہے, مگر وہ نیند لے نہیں پا رہی ہوتی. اس پہ بتائیے گا. دیکھیں مس فضا, جہاں پہ بھی کوئی چیز حاوی ہو جائے گی نا, ٹھیک ہے, تھکاوٹ آپ کی نیند کو موسٹلی پروموٹ عورتوں کو کرتا آپ کو پتہ ہے ہوتا ہے, تھکاوٹ جو ہے وہ نیند کو پروموٹ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ تھکیں گے تو آپ سونے گے, لیکن اگر تھکاوٹ سے کوئی چیز اور حاوی ہو آپ کے مائنڈ میں, آپ کے ذہن میں کوئی ڈر چل رہا ہو, کوئی کام پھنسا ہوا, نہیں کوئی ڈر ہو, کوئی ایسا کام ہو جس کے اوپر آپ اوور تھنک کر رہے ہو. ڈر کیسے کام؟ کوئی بھی, بچوں کا کوئی ڈر ہو سکتا ہے, بچہ صحیح پڑھ نہیں رہا, ڈیپینڈ کرتا ہے نا, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ میرے لیے ایز اے پیرنٹ پریشانی کیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ایشو چل رہے ہیں, آپ کا بچہ پرفارم نہیں کر رہا, اس کو کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, تو کسی طرح کا بھی اگر آپ میں فیئر چل رہا ہے نا, پھر آپ فیئر کو پرسیو کیسے کرتے ہیں. دیکھیں پرسنالٹی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی, آپ کی سائیکالوجی بہت امپورٹنٹ ہے. فرض کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جتنی بھی پریشانی ہو وہ اس کو فیل ہی نہیں کرتے, اس کو وہ پریشانی لیتے ہیں. اب اس کے اوپر نا میں ایک سلوشن بتا دوں. دیکھیں میں نے دوبارہ اس کے اوپر ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ کبھی بھی نیند کا علاج نہ کریں, اس کی وجہ کا علاج کریں. دیکھیں وجہ کیا ہے, تو وجہ اگر ان کی اوور تھنکنگ ہی ہے, اور اوور تھنک وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم جو پرابلم کو نا ایکنالج نہیں کرتے کہ میرا یہ پرابلم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. فرض کریں مجھے بہت غصہ آتا ہے نا,
تو میں ایکنالج ہی نہیں کرتا کہ مجھے تو نہیں آتا. آپ نے مجھے کہہ دیا ڈاکٹر صاحب آپ بڑا غصہ کرتے ہیں, میں کہوں نہیں میں نے تو زندگی میں کبھی غصہ نہیں کیا. اس کا مطلب جب آپ ایکنالج کریں گے نا تو سلوشن تب سٹارٹ ہوگا کہ ہاں مجھے یار یہ مسئلہ ہے. جب آپ ایکنالج کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر کام کرنا بھی شروع کرتے ہیں. اچھا آپ میرے ساتھی ہیں, بھی آگے سیگمنٹ میں بھی ہم اسی چیزوں کو ڈیٹیل میں لے کے جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہی گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا ہم کیونکہ سلیپ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ناظرین موسٹلی جو آفیسز میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو اس وقت ایسا گھوتا آتا ہے نیند کا, اتنی گہری نیند ہے, وہ ساری خماریاں نیند کی اسی ٹائم پہ آتی. وہ والی جو ایک کریب نیند ہوتی ہے نا وہ رات کو نہیں آتی. آپ مجھ سے ایگری کریں گے, آپ بتائیں گے کیوں؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ نیند تو آپ کو آنی ہے. اگر آپ کی رات کی نیند کمپرومائزڈ ہوگی, آپ رات کو نہیں سوئے ہوں گے تو دن کو کسی نہ کسی طرح آپ کو جھٹکے بھی لگیں گے. آفس میں لوگ ایسے کر بھی رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں, تو پھر نیند تو اس ٹائم آئے گی. اس کی اچھا اب دیکھیں نا, نیند سپوز میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں, میں ٹائم پہ نیند پوری کر کے آئی ہوں, میں جلدی سو بھی جاتی ہوں, میں ارلی رائزر بھی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے اٹھنا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو میرا جو نیند کا سرکل ہے رات کو مجھے خود برین سگنل دے دیتا ہے کہ بھائی چلو بھائی سو جاؤ, میری بکری لگ جاتی بالکل, مجھے سونا ہی سونا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اب سم ٹائمز یہ ہوتا ہے, آپ تو جیسے میرے ساتھ ایسے باتیں کر رہے ہیں نا کہ میں آپ کے ساتھ فوکسڈ ہو کے بات بھی کر رہی ہوں, انٹرسٹ بھی لے رہی ہوں, ٹاپک بھی ایسا ہے. سم ٹائمز کوئی گیسٹ ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ نہ کیمسٹری بن رہی ہوتی نہ جن کی مجھے کوئی سمجھ آ رہی ہوتی ہے, تو جب وہ بول رہے ہوتے تو میں سو رہی ہوتی ہوں. اس وقت میرا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, نیند بھی پوری ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح آفس میں بھی کچھ لوگ کمپیوٹر پہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی آئی ٹی سے ریلیٹڈ گرافک ڈیزائنرز بچے یا آفس والے, تو وہ ان کو اس ٹائم پہ ایسے نیندیں آنا شروع ہوتی ہیں. یہ کیا وجوہات ہوتی ہے؟ اور یہ نیند جو خوبصورت نیند ہے نا, جو بس دل کرتا اس وقت کوئی سامنے نہ آئے, 2 منٹ دے دو یار, 5 منٹ, بس 5 منٹ دے دو, تو یہ والی جو نیند ہے نا یہ رات کو کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں رات کو آپ نے اگر اپنی نیند کو ڈسٹرب اوبویسلی کیا ہوگا تو رات کو نیند نہیں آئے گی. دیکھیں نیند ایک ایسی سر چیز ایک ہے, مزہ بتا رہی ہوں, جیسے ایک نہاری کا نوالا لگاؤ نا, اس میں ادرک لہسن مسالہ نیمبو ڈال کے نان کے ساتھ ایک گرم گرم نوالا, جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے نا, وہ جو ایک وہ گھر کی نہاری کا نہیں آتا, وہ والا جو بازاری ایک تری والی, تو وہ والا جو ٹیسٹ ہے نا نیند کا وہ اس ٹائم پہ آتا ہے. ویری گڈ. دیکھیں ویری گڈ کہتے ہیں. اگر آپ نہاری کی بات کریں تو نہاری آپ کو تب مزہ کروا رہی جب آپ ششکوں کے ساتھ نہاری کھا رہے ہیں, لیمو نہیں ہے, ادرک نہیں ہے, پیاز نہیں ہے, تو وہ نہاری مزہ نہیں کروائی. اگر آپ نے نیند بھی مزے والی لینی تو اس کے ساتھ بھی ششکے ایڈ کریں, ٹھیک ہے نا. 2 گھنٹے پہلے آپ موبائل بند کریں, سونے سے پہلے آپ گرم دودھ پئیں, ٹھیک ہے. 3-4 گھنٹے سونے سے پہلے کافی نہ پئیں, ٹھیک ہے. کیفین نہ لیں, کیونکہ کیفین دشمن ہے, سونے والے ہارمون کا دشمن ہے. اچھا اگر آپ کیفین لے کے سوئیں گے تو نیند کیسے آئے گی؟ اب دیکھیں نا ہمارے لوگوں کو تو یعنی کہ یہ سینس ہی نہیں. اگر آپ رات کو 12 بجے بھی جائیں نا, وہ لوگ کافی پی رہے ہوتے ہیں. اب کافی ریکمینڈڈ میکسیمم آفٹرنون تک ہے, مارننگ اینڈ 2 کپ سٹینڈرڈ ریکمینڈڈ ہیں, شام نہیں. شام آپ اپنے آپ کو خراب کریں گے. یہ جو ہائی ٹی شام والی ہے یہ شام نہیں ہونی چاہیے. نہیں بالکل نہیں. دیکھیں ایوننگ آورز میں آپ کی ہائی شوگر کانٹینٹ کوئی میل نہیں ہونا چاہیے. اچھا. کیونکہ ہائی شوگر بھی آپ کے میلاٹونین کو سٹاپ کرتی ہے, کیفین بھی سٹاپ کرتی ہے. اب چائے والے میرے دوست سن رہے ہوں گے, وہ مجھے برا بھی کہیں گے, لیکن دیکھیں چائے اچھی چیز ہے, لیکن چائے شام کے ٹائم اچھی نہیں ہے.